میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں اچھا بھلا جاتا ہوں، لیکن گاؤں پہنچ کر اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوتے ہی پریشان و مغموم اور افسردہ ہو جاتا ہوں۔ ہونٹوں پہ خاموشی کا قفل چڑھ جاتا ہے، سوچیں پریشان اور پراگندہ ہو جاتی ہیں، سب سے کٹا کٹا سا ہو جاتا ہوں۔ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ اکثر اوقات ہیبت زدہ، دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو کر کانپنے لگتا ہوں۔ دیکھنے والے طرح طرح کے تبصرے کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مغرور اور متکبر ہے، شہر سے آیا ہے، گاؤں والوں کو انسان نہیں سمجھتا، ان سے بات کرنا گوارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے جو گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کوئی اپنی رائے یوں ظاہر کرتا ہے کہ کسی نے اس کو گاؤں سے دور رکھنے کے لیے جادو کر دیا ہے، لہذا جب یہ گاؤں سے دور رہتا ہے تو خوش و خرم اور ہنستا کھیلتا ہے۔ بہرحال جتنی زبانیں اتنے ہی تبصرے، قباحات اور رائے۔ گاؤں والے گھر میں رہتے ہوئے جب اذان ہوتی ہے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میری حالت مزید خراب ہو جاتی ہے، اور یہ شاید کبھی بھی درست نہ ہو۔ آج میں اس راز سے بھی پردہ اٹھا دوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جب میں لاہور سے سفر کر کے گاؤں میں اپنے گھر کو جانے والی گلی میں داخل ہوتا ہوں تو سامنے مسجد کے ساتھ وہ گھر، ہاں ہاں وہی گھر، مجھے نظر آ جاتا ہے، اور اس گھر کی دیواروں پر خون کے جمے قطرے اور لوتھڑے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس دن تھے۔ کسی نے آج تک ان خون کے چھینٹوں اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں کو صاف کرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ میں جب ان جمی ہوئی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ خون کے فوارے اچھلنے، چیخوں کے بلند ہونے اور درد بھری التجاؤں کے دل دہلانے والے مناظر گھوم جاتے ہیں تو میں کپ کپانے لگتا ہوں۔ آئیے آپ کو ماضی قریب کی وہ جھلکیاں دکھاؤں جنہوں نے میرا سکون اور چین چھین رکھا ہے۔ کتنی پیاری اور کومل سی تھی وہ کم سن حافظہ، جس کے نازک ارمانوں برے سینے میں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید محفوظ تھی۔ وہ جب چاہتی بغیر قرآن کھولے جون سی صورت چاہتی پڑھنے لگتی، سننے میں خواتین اور بچے جھوم جھوم جاتے۔ ذات کی سید تھی، کیا مطلب؟ یہی کہ اس کا شجرہ نسب کہیں نہ کہیں جا کر ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ وہ سید زادی تھی، لیکن کبھی آج تک اس کے منہ سے کسی نے تفاخر کا کلمہ نہ سنا تھا۔ وہ تمام دیہاتیوں میں گل مل کر رہتی اور انہیں قرآن سناتی، اپنے والدہ کے ساتھ گھر کا کام کاج کرواتی، والدین کے کپڑے اور برتن دھوتی، بھائی کی پینٹیں اور شرٹیں استری کرتی، گھر کی صفائیاں کرتی، نمازیں پڑھتی۔ یوں انہیں مصروفیات میں اس بولی بالی فاطمہ کا دن گزر جاتا۔ ایک بدبخت آفتاب کو فاطمہ کی نیک سیرت اور سلیقہ شعاری و معصومیت اور خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرتی نے متاثر کیا۔ اس نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی بجائے کسی نہ کسی طرح خود ہی اس کو پیام و سلام پہنچانا شروع کر دیا اور بتایا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے آپ سے اندھی محبت ہو گئی ہے۔ آؤ زندگی بھر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے سنگ سنگ چلنے کی شروعات کریں۔ پہل تو فاطمہ اس کو سمجھاتی رہی کہ یہ سلسلہ بند کرو، تمہارا تو کچھ نہ جائے گا، اگر کسی کو علم ہو گیا تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا اور میں مفت میں بدنام ہو جاؤں گی، لہٰذا میری جان چھوڑیں، کسی اور جگہ رابطہ کریں یا پھر میرے ماں باپ سے بات کریں۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ تم سید ہو اور میں غیر سید، یہ لوگ ہمیں کبھی بھی نہ ملنے دیں گے، لہٰذا رسم و رواجوں اور ذات پات کی زنجیریں ہمیں خود ہی ہمت کر کے توڑنا ہوں گی۔ یہاں تو جٹ ارائیوں کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، پھر ہم جٹ برادری کو یہ سید کہاں اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اہل عیب کی میں ملنے جلنے، ملاقاتوں، رابطوں اور باتوں کو حرام اور زہر قاتل سمجھتی ہوں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میرے والدین سے رابطہ کریں، ان کی رضامندی سے جائز طریقہ نکاح کا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب جٹ کہنے لگا، پاگل، قانونی طور پر ہم بالغ ہو چکے ہیں، کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، انگریزی قانون کے مطابق ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جب شادی ہو جائے گی تو پتہ چلنے پر چند دن غصے اور کڑوی کسیلی باتوں کا طوفان اٹھے گا اور پھر یکے بعد دیگرے سب خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب انہیں قبول کر لو ورنہ گاؤں اور برادری میں عزت نہ رہے گی۔
یہ دونوں خاندان ہمیں ہماری چھوٹی سی خطا معاف کر کے قبول کر لیں گے اور پھر ہم ہنسی خوشی کو زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہنی مون منانے مری، ایوبیا، نتھیا گلی اور سیف الملوک جائیں گے۔ فاطمہ کی بدقسمتی کہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور وہ قدم اٹھا بیٹھی جو مناسب نہ تھا۔ جو ابھی وہاں چوری کرتا ہے جہاں کچھ مال و دولت ہو، اسی طرح شیطان نے بھی فاطمہ کی نیک نامی اور صالح سیرت و کردار ہونے اور قرآن کی حافظہ ہونے کی بنا پر خصوصی ہدف کا نشانہ بنا کر وار کیا اور آخرکار کامیاب ہوا۔ نادان فاطمہ آنکھ بچا کر گھر سے نکلی اور سیدھی کورٹ میں جا کر آفتاب سے ملی اور اس سے شادی کر لی۔ جب گاؤں میں اس کا علم ہوا تو شدید رد عمل ہونا تو لازمی تھا۔ جو ہوا اور لڑکے والے اپنے لڑکے کو جبکہ فاطمہ کے خاندان والے اسے تلاش کرنے لگے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ دونوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کسی جاننے والے کی منت سماجت کر کے اس کے گھر میں چھپ گئے اور یوں دن گزارنے لگے۔ گاؤں والوں نے تمام رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاں ہر کارے دوڑائے لیکن وہ وہاں ہوتے تو ملتے۔ آخر تلاش بسیار کے بعد فاطمہ کے خاندان والوں نے اس کا سراغ لگا ہی لیا اور اس کے پاس جا پہنچے اور وہی کچھ کیا جو ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، یعنی انہیں بہلا پھسلا کر اور سبز باغ دکھا کر برادری میں قبول کر لینے کی یقین دہانیاں کرا کر دھوم دھام سے ایک شادی کو تقریب منعقد کر کے انہیں رخصت کیا جائے گا، ایسے وعدے اور سپنے دکھا کر گھر واپس لے آئے۔ فاطمہ کو اس کی ماں کے پاس اسی گھر میں قید کر دیا گیا جو مسجد کے ساتھ واقع ہے اور جسے دیکھ کر میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی سے بات چیت تک نہیں کرتا بلکہ شدید نفرت کرتا ہے۔ بڑی عجیب اور خون آلود دہشت اور وحشت ناک نظروں سے اسے کھا جانے کے اسے انداز میں گھورتا ہے۔ کئی دن تک مسلسل جب فاطمہ نے بھائی کے تیور خطرناک محسوس کیے تو اس سے ڈرنے لگی۔ ایک دن جھجکتی ڈرتی سہمی خوف زدگی کے عالم میں ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی جان مجھے بھائی کی آنکھوں میں نفرت و انتقام کے شرارے کئی دن سے نظر آ رہے ہیں اور مجھے بہت خطرناک عزائم سے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے۔ امی سچ پوچھو تو مجھے بھائی سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ بیٹی وہ تمہارا سکا دودھ شریک بھائی ہے اور میرا حقیقی بیٹا، غیر تھوڑی ہے تجھے وسوسہ اور وہم ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے برقرار رہے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن فاطمہ کا چھوٹا بھائی غصے سے بھرا آگ کا شعلہ بن کر گھر میں داخل ہوا۔ آج اسے کسی نے برادری میں سے بہن کے گھر سے بھاگ جانے کا طعنہ دیا تھا۔ آتے ہی چیخا، فاطمہ حرامزادی کہاں ہے؟ جی بھائی جان میں ادھر ہوں باورچی خانے میں۔ کتیا آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج میرے ہاتھ سے بچے گی کیسے؟ دیکھتا ہوں کون مائی کا لال تجھے میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ ان دلکاروں کے ساتھ بھائی باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ ماں سہم گئی، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو گئی۔ مارے غم کے اس کے آواز گلے سے نہ نکل رہی تھی۔ بہن نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بھائی پرویز نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ بہن رونے لگی، سسکنے لگی، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھے کچھ نہ کہنا، تم تو مجھے بہت پیار کرتے ہو۔ اتنے میں غصے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بھائی لوہے کی موٹی سلاخ اٹھا کر لے آیا اور دروازوں کے قبضوں میں پھنسا کر انہیں توڑنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ پھر پلک جھپکنے میں دروازہ توڑ کر دور پھینکا اور فاطمہ کو گدر سے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کر صحن میں لے آیا۔ اب وہ اس پر گونسوں، لاتوں اور تابڑ توڑ مکوں کی بارش کیے جا رہا تھا۔ اس کو فٹ بال کی طرح ککیں مار مار کر دور پھینک رہا تھا۔ پھر ہاتھ میں ایک ڈنڈا آ گیا، اب وہ مسلسل برس رہا تھا۔ فاطمہ اپنے سر اور چہرے کو بازو آگے کر کے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر جب بھائی مار مار کر تھک گیا تو اسے قابو کر کے یوں گرانے کی کوشش کرنے لگا گویا وہ قربانی کا بکرا ہو کہ جسے لٹا کر ذبح کرنے کا ارادہ ہو۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، ویسے بھی فاطمہ کی ابھی مرنے کی عمر کہاں تھی؟ اس نے تو شعور کی آنکھ کھول کر ابھی اس دنیا کو دیکھا بھی نہ تھا۔ ابھی تو اس کے سپنے بننے اور خواب دیکھنے کے دن تھے۔ ابھی تو اس کے لاڈ لڈانے، نخرے کرنے، ضدیں کرنے اور بھائی بہنوں اور والدہ سے اپنی فرمائشیں کرنے کے دن تھے۔ لہٰذا جان بچانے کے لیے فاطمہ نیچے گرنے سے مزاحمت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یوں فریاد کنا تھی، پیارے چھوٹے بھائی، آج تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی تو مجھ سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ کسی کو ذرا سا ڈانٹنے بھی نہ دیتا تھا۔ جب کسی کا ہاتھ مجھے لگتا تو دور کی بات ہے، لیکن آج اب تم خود کیا ظلم ڈھا رہے ہو؟ بھائی تو دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہنوں کی خطائیں انہیں بیٹیاں اور نادان و نہ سمجھ بولی بالی سمجھ کر معاف کر دیا کرتے ہیں،
یہ سن کر بھائی اور زیادہ تشدد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ساتھ ساتھ شدید ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ بہن کائنات کا عظیم مقدس رشتہ، اتنا ادب و احترام کہ بڑی ہونے کے ناطے سے بھی مار نہیں سکتی تھی، کہ بڑی ہونے کے ناطے سے مار بھی سکتی تھی، دھکا دے کر اسے دیوار سے پٹک بھی سکتی تھی، اس کو سزا بھی دے سکتی تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ بھی سکتی تھی، لیکن قربان جائیں دین اسلام کے کہ جس نے بہن کو یہ سبق دیا کہ تم نے بھائی کے آگے اونچی آواز سے بولنا نہیں، اس کا ادب کرنا ہے۔ قربان جائیں ہمارے معاشرتی قدروں کے آگے، جن میں بہن اس قدر والہانہ انداز میں بھائی پر نچاور ہو رہی تھی، نچاور ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آن پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ فاطمہ بھی آج عظیم بہن ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی تھی اور بلک رہی تھی، بھائی رحم رحم بھائی رحم، میں تمہاری لاڈلی بہن ہوں جسے تم مٹی اور ریت کے عارضی گروندے اور گھر بنانا سکھایا کرتا تھا اور کہتا تھا جب ہم بڑے ہوں گے سچی مچی کا ایک بہت بڑا گھر بنائیں گے۔ بھائی تو ہی تو مجھے اپنا خرچہ بچا بچا کر گڑیا لا کر دیا کرتا تھا اور کہتا تھا فاطمہ دیکھو بالکل تمہاری جیسی گڑیا لایا ہوں۔ میں نخرے سے کہہ دیتی تھی میں نہیں لیتی یہ گندی سی سستی سی گڑیا، مجھے اچھے والی سیلوں سے چلنے والی وہ گڑیا لا کر دو جو گاتی بھی ہے اور ناچتی بھی ہے۔ تو تم پھر سے اس گڑیا کو خریدنے کے لیے اپنا جیب خرچ جمع کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی میں وہی تمہاری بدقسمت اور بد نصیب بہن ہوں، تمہاری لاڈلی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ لیکن بھائی ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا اور مسلسل اس کو چاروں شانے چت گرانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ آخر وہ زور سے چیخا، اوئے شیدے کسائی کے بچے، اے میرے کولوں قابو وچ نہیں آ رہی، چپڑ چپڑ گلاں کیتی جاندی ہے، تو کتھے مر گیا ہے، جلدی آ حرامی۔ اے رشید کسائی کے بچے تم کہاں مر گئے، یہ میری طاقت سے باہر ہے، مجھ سے قابو میں نہیں آ رہی، الٹا باتیں جلدی جلدی کیے جا رہی، جلدی آؤ اور اسے قابو کرو۔ نہ سننے کی دیر تھی کہ باعث ایک مسئلہ صفاق اور سرخ انگارہ آنکھوں والا درندہ شکل جوان اندر داخل ہوا اور اس نے آتے ہی ایک بھرپور ایسی کھینچ کر لات فاطمہ کے پیٹ میں ماری کہ وہ ہائے ماں مر گئی کہتی ہوئی دور دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی اور اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ فاطمہ سب کچھ سمجھ گئی اور چیخ کر پکاری، ہائے مائی نہیں اج مینو بچا لے۔ ماں جیسے ہی یکدم خواب غفلت سے بیدار ہوئی ہو، جیسے ہوش میں آ گئی ہو، بھاگی اپنے بیٹے کی طرف، درمیان میں کسی چیز سے ٹکرا کر اوندا منہ فرش پر گر پڑی۔ اب اس کے ناک اور منہ سے بھی چوٹ آنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ممتا تھی، پھر اٹھی اور بھاگ کر چشم زد میں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ دونوں کے بہتے خون ایک دوسرے کے جسموں کو لگ رہے تھے۔ لہولہان ماں خون سے لت پت فاطمہ کو چومتی جا رہی تھی۔ میں صدقے میں واری تینوں تتی ہوا نہ لگے میری بیٹی، تینوں رب نیا رکھاں۔ فاطمہ اب ماں کی آغوش میں آ کر غموں اور زخموں سے چور چور لہولہان کٹی پٹی ہونے کے باوجود سکون اور راحت محسوس کر رہی تھی۔ یہ ماں کی ممتا اور پھر اس کی آغوش کا کمال تھا۔ پرویز آگے بڑھا اور ماں کو فاطمہ سے علیحدہ کرنا چاہا تو ماں چیخے مار مار کر رونے لگی، اپنے ہی بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر رحم کی فریادیں کرنے لگی، چھوڑ دو میری بچے کو۔ پھر ماں نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہیں کرتا۔ ماں نے اپنے سر سے اپنا آنچل، اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، اللہ کے لیے اسے کچھ نہ کہو، اگر قتل کرنے کا شوق ضرور پورا کرنا ہے تو مجھے قتل کر لو۔ میں کافی عرصہ دنیا دیکھ چکی ہوں، اس معصوم نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ کسائی بھی یہ منظر دیکھ کر لرز چکا تھا اور کسی گہری سوچ میں غرق تھا کہ پرویز نے زبردستی قوت کے بل بوتے پر اپنی ماں کو کلاوے میں لے کر اٹھایا اور قریبی کمرے میں بند کر کے باعث دروازہ بند کر دیا اور اونچی آواز میں چلایا، شیدے جلدی کرو، اس کا کام تمام کریں، بہت دیر کو یہ سورنی میرے اکیلے کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اب ماں کمرے میں قید چیخ رہی تھی، بیٹا بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے قہر کو آواز نہ دو، بیٹو اس قسمت کی ماری بد نصیب سید زادی کو بخش دو، اس میں میری جان ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا میں بھی مر جاؤں گی، بیٹو اس نمانی کی جان بخش دو، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اف ماں کی ہستی اور احسان، وہ بھی بیٹوں کا، اس ہستی پر کہ جس کے بارے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات امام کائنات سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کو فرمایا، اگر تو اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھی صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر 7 چکر لگا کر طواف کروا کر میدان عرفات میں بھی کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا رہے اور اس طرح ایک نہیں بلکہ 9 حج بھی کروا ڈالے تو
تو تم نے اس کی صرف ایک رات تجھے پیٹ میں لیے پھرنے کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جائے کا کوئی اس پر اولاد ہو کر احسان کرنے کا سوچ بھی سکے، لیکن یہاں ماں اپنا دوپٹہ ان بدبختوں کے پاؤں میں ڈال کر کہہ رہی تھی، بیٹو اس کی جان بخش دو، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ ماں، ہاں، کائنات کی عظیم ہستی ماں، وہ ماں کے جس کا خالق کائنات نے قرآن میں اپنے اور رسول کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ ہستی ماں پلائی ووڈ اور لکڑی سے بنے دروازوں کو ٹکرے مار رہی تھی، دوہتڑ مار رہی تھی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مارتی ماہی بے آب کی طرح تڑپ تڑپ کر دروازے سے ٹکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازے کی پلائی ماں کی ممتا کے جذبے کے آگے کرچی کرچی ہوگی۔ اب ماں کے بازو شل ہونے سے خون آلودہ ہو گئے تھے، لیکن ماں اب بھی باہر نہ نکل سکتی تھی۔ پلائی ٹوٹنے کے بعد اب لکڑی کا موٹا اور مضبوط فریم اس کے راستے میں حائل تھا، البتہ اب اسے سامنے واقع صحن کا تمام منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں ظالم بھیڑیے اس سے گتم گتھا تھے، اسے زمین پر قربانی کے جانور کی طرح لٹانے اور گرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فاطمہ بیچاری مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اگرچہ اب اس کی مزاحمت میں نڈھالی کمزوری غالب آ چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ماں کی طرف دیکھ اور بھاگ رہی تھی، جو بند کٹے پھٹے دروازے سے اسے دیکھ کر بچاؤ میری بچی کو بچاؤ کا شور مچا رہی تھی، لیکن لگتا تھا ساری دنیا نشے میں مدہوش سو رہی ہے۔ جبکہ فاطمہ بلک رہی تھی، امی جان آج مجھے ان سے بچا لے، اپنی آغوش میں چھپا لے، اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں مجھے سلا لے، میری زخموں پر اپنے بوسوں کا مرہم لگا دے، ماں ماں مجھے اپنی گود میں چھپا لے، ماں ادھر سے میری بیٹی بیٹی میری بچی میری جان تجھے رب دیاں رکھاں۔ ماں بھی پکار رہی تھی، دونوں طرف چہروں سے خون بہہ بہہ کر جسم پر پھیل چکا تھا۔ آخر بھائی نے پیچھے سے جپا ڈال کر بہن کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا اور اس کا سینہ کسائی کی طرف کر دیا۔ بہن تھی کہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی اور ماں جائے بھائی کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پرویز کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک پرویز ڈرا، دیکھتے کیا کمینے، میں نے سورنی کا سینہ تمہارے سامنے کر دیا ہے، اب جلدی سے چھرا نکالو، اس کے دل تک چیرا ڈالو، اس کے دل تک چیر ڈالو۔ نہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی رحم، بھائی کرم، بخش دو، معاف کر دو اپنی چھوٹی بہن کو۔ ماں چلائی، رشید کسائی نہ بن، انسان بن، اگر آج تو نے ایسا کیا تو میری بد دعا ہے تو کبھی سکھی نہ رہے۔ رشید کسائی ڈگمگا گیا، ایک ماں کی بد دعا کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سوچنے لگا، لعنت بھیجو، چھرے پر پستول نکالو اور نشانہ لو اس کے سینے کا، دیکھو بالکل یہ حرکت نہ کرے گی، میں نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہے، جلدی کرو۔ پرویز چلایا، اب رشید کے ہاتھ میں پستول تھا مگر چل نہ رہا تھا۔ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، ٹریگر نہ دبایا جا رہا تھا۔ خون میں لت پت ممتا پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ اگرچہ اس نے شست لے رکھی تھی، نشانہ باندھ رکھا تھا، اب اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ماں کی ممتا کے آگے پتھر دل شمع کی مانند پگھل چکا تھا کہ پرویز غصے سے بھری چیختی آواز آئی، حرامی گولی جلدی چلاؤ، دیکھتے کیا ہو، نامرد کی اولاد، جلدی گولی سینے میں مارو۔ رشید نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے نہایت درد کے عالم میں ٹریگر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اچانک فضا میں ہوائی فائروں کی آواز بلند ہوئی اور ایک دلدوز چیخ اٹھی، ساتھ ہی ایک آواز بھی چیختی ہوئی بلند ہوئی، ہائے بھائی جان، بھائی یہ کیا کر دیا، بھائی با با، اور پھر دھڑام سے ایک زندہ لاش زمین پر گری۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا، یہ کائنات کے انسانوں کی پرورش کرنے والی عظیم ہستی ماں کا وجود تھا کہ جو اپنے لخت جگر، نور زن اور اپنے دل کی بوٹی کی موت کا منظر نہ دیکھ سکی تھی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ پرویز نے گرفت ڈھیلی چھوڑی تو ایک اور وجود زمین پر اوندھے منہ گر پڑا۔ یہ ماں کی بات بیٹی اور بہن کے مقدر رشتے کا لاشا تھا۔ ان شکی القلب درندوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زندہ نہ بچ جائے، لہٰذا اسے سیدھا کر کے مزید گولیاں اس کے مچلتے ارمانوں پر سینے میں مار رہے تھے۔ بہن اتنی طاقتور تو تھی کہ اگر چاہتی تو بھائی کو سزا دے سکتی تھی، اپنے طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، لیکن آفرین ہے اس پر جو بھائی کی آن پر قربان ہوگی۔ اس کے خون کے چھینٹے اور گوشت کے لوتھڑے دیواروں کے ساتھ چپک گئے۔ باقی دیواریں تو بعد میں صاف کر دی گئیں، لیکن یہ دیوار جو مسجد کی طرف گلی کی بیرونی جانب واقع ہے کیوں بچ گئی مجھے نہیں معلوم۔ جب بھی گاؤں جاتا ہوں دیوار پر آج تک خون کے لگے چھینٹے اور جمے ہوئے گوشت کے چیتھڑے مجھے نظر آتے ہیں تو اس کے قتل کا بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے ایسے گھومنے لگتا ہے جیسے یہ آج صبح ہی کا واقعہ ہو اور میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
شدت غم اور کرب و الم سے دل محزون ہو جاتا ہے اور میں گاؤں سے بھاگنے کی کرتا ہوں۔ اس لیے ایک عرصہ ہوا اب میں دوبارہ گاؤں نہیں گیا۔ پرویز اب جوان ہو چکا ہے، موبائل تھامے ہوئے، پان کھا کر، ہونٹوں پہ سرخی جما کر، ہاتھوں میں سگریٹ سلگا کر، ہونٹوں سے کش لگاتے ہوئے، 3 پیس سوٹ میں ملبوس فاطمہ کا بھائی آج گلیوں میں آوارہ چلتا پھرتا ہے۔ مختلف لڑکیوں سے اس کی دوستی اور افیئر چلنے کی خبریں میں نے اسی مہینے مئی 2010 میں سنی ہیں۔ تو سوچ رہا ہوں شاید پھر کسی فاطمہ کی بربادی کے دن قریب آ گئے ہیں، شاید پھر کوئی قسمت کی ماری نصیب و جلی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط غیر شرعی محبت کے چکر میں پھنس کر درندوں کے ہاتھے چڑھنے والی ہے۔ اے بہنوں، اے بیٹیوں، تم بھی کسی طرح کا انتہائی اقدام اٹھانے سے پہلے جان سے زیادہ پیار کرنے والے باپ اور بھائی کی عزت کا پاس کر لیا کرو کہ موت تو آ جائے لیکن تم بابل کی دہلیز پار نہ کر سکو۔ یہ تمہاری شیوا اور ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ اے بھائیوں اور باپو، اگر یہ نمانیاں نادان اور دنیا کے چکر بازیوں کو نہ سمجھنے والی کسی شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا کرو اور ان کو برباد کرنے کی بجائے آباد کرنے کی تدبیر اختیار کیا کرو۔ اس سے اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ایسی بچیاں باپوں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد نیک سلوک کی بنا پر ہمیشہ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی رہتی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتی ہیں جو قبر میں ان کے عذاب میں کمی اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ کا مفت میں آخرت کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، ضائع مت کیجیے۔